الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جنائز کے مسائل کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے جو انسان فوت ہوتا ہے بعض علامتیں ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی بالخیر ہو، آمین۔ کہتے ہیں کہ حسن خاتمہ کی کچھ نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ انتقال سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کرے۔ لیکن ظاہر ہے نطق بالشہادہ کا مطلب یہ ہے کہ خالی زبان سے نہیں، دل سے بھی، اور اس سے پہلے عمل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضا کو پورا کیا۔ خالی زبان سے کہہ دینا کافی ہوتا تو شاید ہی کوئی بچتا، لا الہ الا اللہ کہہ دو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اور اس سے پہلے ہم ایک درس میں مثال دے کر بتا چکے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی کلمہ شہادت سے بہت دور تھی، موت کے وقت بھی اسے کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے سینے کو حق کے لیے کھول دے اور عین وقت پر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ تو پہلی علامت کیا ہے کہ انسان کا کلمہ شہادت ادا کرنا انتقال کے وقت۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس دنیا سے جاتے ہوئے جس کی سب سے آخری بات یا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تم میں جو ابھی مرنے والے ہیں جن کا آخری وقت ہے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور تلقین سے مراد یہ کہ اس کی زبان سے آپ کہلوائیں، یہ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں تلقین سے مراد یہ ہے کہ آپ خود وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں تاکہ وہ بھی ادا کر لیں، نہیں، آپ اس سے ادا ہو، شواس اگر ٹھیک ہیں تو اسے کہیے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب ایک بار وہ کہہ لے تو پھر چپ ہو جائیں، بار بار کہیں، کہیں ایسا کہتے کہ نہیں کہیں گے تو پھر تو اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ اگر اس کے اندر بولنے کی طاقت ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ ایک بار کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے، اور اگر وہ بولنے سے معذور ہے، وہ شواس ہیں لیکن بول نہیں سکتا، تو ہاں ایسے موقع پر انسان وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ اس طرح اپنی زبان سے ادا کرے تاکہ وہ دل سے ادا کر لے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ انتقال سے کل پہلے کلمہ شہادت اس کی زبان سے ادا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی ایک حدیث میں جس کے راوی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث لمبی ہے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار ہے، اشارہ ہے کہ گویا وہ عمل بھی کرتا رہا تو پھر انشاءاللہ جہنم میں وہ نہیں جائے گا۔ تو پہلی نشانی کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کرے، دل سے اس کی تصدیق کرے اور عمل سے اس کا ثبوت پیش کرے۔ اگر انسان کو اندر سے معلوم ہے کہ واقعی
اللہ رب العالمین معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر زبان سے ادا نہ کرے، انکار کر دے تو بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ ابو طالب کو یقین تھا کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انتقال کے وقت انہیں کلمہ شہادت کی تلقین کی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا بھی تھا، بعض روایت کے اندر ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ کہیں گے یہ بوڑھا جو ہے بڑھاپے میں آخری وقت میں اس نے اپنے بھتیجے کی بات مان لی، تو میں آپ کی آنکھ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کے ٹھنڈی کر دیتا۔ مگر اس کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا ملت عبد المطلب، اندر سے یقین تھا کہ میرا بھتیجا سچا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، مگر کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کیا، تو پھر ان کا انجام بھی برا ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہ تو ان کے نماز جنازہ پڑھی، نہ تو ان کے دفن میں شریک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ اپنے باپ کو کہیں ڈھانک دو، دفن کر دو۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ ضروری ہے کہ زبان سے ادا ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو، اور زندگی میں اس پر عمل کرتا رہا ہو، یا آخری زندگی میں اللہ رب العالمین نے توبہ کی توفیق دے دی ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ تو حسن خاتمہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا ہو۔ دوسری نشانی ہے الموت برشح الجبین، پیشانی پر پسینہ آ جائے، لیکن یہ سب مسلمان کے لیے ہے۔ اگر کافر کے پیشانی پر بھی پسینہ آ جائے تو یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل نہیں ہے۔ اگر مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جائے انتقال کے وقت تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ حضرت بریدہ ابن الخصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ خراسان میں تھے، اور وہاں پر ان کے ایک بھائی بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کا آخری وقت ہے۔ وَإِذَا هُوَ بِعَرْقِ جَبِينِ، اور اس حالت میں وہ اپنی پیشانی کے پسینے میں، یعنی پیشانی سے پسینہ آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے موت المؤمن بعرق الجبین، مومن کی موت یعنی موت کے وقت مومن کی پیشانی سے پسینہ آتا ہے۔ تو مومن آدمی کی پیشانی سے پسینہ کا آنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے الموت لیلۃ الجمعہ او نہارہا، جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن انتقال کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربی مہینے تاریخ کے اعتبار سے پہلے رات آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے۔ جمعرات کے دن جب سورج غروب ہو گیا، اب جو رات آئے گی وہ جمعہ کی رات رہے گی۔ تو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں انتقال ہونا یہ بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مسند احمد کی، اور حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور ترمذی میں بھی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو مسلمان بھی جمعہ کے دن انتقال کرے یا جمعہ کی رات، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ قبر کے فتنے سے کون بچے گا؟ مومن ہی بچے گا، کافر تو بچنے والا نہیں ہے۔ اس کے معنی ایک مسلمان کا انتقال اگر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن ہو تو یہ بھی اس کی اچھی موت اور حسن خاتمہ کی علامت ہے۔
چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لے، جام شہادت نوش کر لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن یہ شبہ تھا کہ اس سے عام زندگی مراد ہو، دنیا کی زندگی، تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اس لیے کہ شہید ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ اور اس سے مراد اگر یہ ہوتا کہ وہ اسی طرح سے زندہ جس طرح سے دنیا میں تھے، تو شہیدوں کی بیویاں عدت گزرنے کے بعد دوسروں سے شادی نہ کرتی اور نہ تو ان کا مال ورثہ کے اندر تقسیم کیا جاتا۔ بھائی زندے کا مال وراثت کے طور پر تھوڑی تقسیم ہوگا، موت کے بعد ہی تقسیم ہوگا۔ تو شہداء یقیناً اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہونا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا انہیں مردہ نہ کہو مگر ان کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے یہ کون ان کی زندگی کس طرح کی ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کرام کی زندگی بھی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی عالم برزخ کی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کس طرح کی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی قبر شریف میں بالکل ویسی جیسے دنیا کے اندر تھے، اور پھر خود ہی انہی میں حیاتی اور مماتی دو فرقے ہو رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قائل ہیں، کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر میں بعین ہی دنیاوی زندگی کے قائل ہیں، حالانکہ برزخ کی زندگی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام یا شہداء، ان کی زندگی برزخ کی زندگی شاندار ہوگی، لیکن کیسی ہم نہیں جانتے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی بھی اگر دنیا کی زندگی ہوتی، آپ کا انتقال نہ ہوتا، تو ازواج مطہرات عدت کیوں گزارتی، یا شہیدوں کی بیویاں عدت کیوں گزار رہی ہیں؟ اس کے معنی انہیں بھلے ہم زندہ کہیں لیکن کیسی زندگی ہم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ نے جو خود فرما دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تو ہمیں اس سے زیادہ اور خود کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہونا یہ بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید کے اللہ رب العالمین کے ہاں 3 مرتبے ہیں، 3 خصلت، 6 خوبیاں ہیں۔ یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے فوراً اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ فوراً دیکھ لیتا کہ جنت میں ہم کہاں رہیں گے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے وہ بچا لیا جائے گا۔ وَيَأْمَنُ الْفَزْعَ الْأَكْبَرَ، اور فزع اکبر سے وہ امن و مان میں رہے گا۔ فزع اکبر سے مراد قیامت کی ہولناکیاں۔ اللہ رب العالمین ان ہولناکیوں سے اسے امن و امان میں رکھے گا۔ وَيُحَلَّى حِلْيَةُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا زیور اسے پہنا دیا جائے گا، یعنی گویا اس کو ایمان کی شہادت اور سرٹیفکیٹ دے دی گئی۔ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اس کا نکاح شادی حور عین سے کر دیا جائے گا۔
آخر میں ویشفع فی 70 انسانا من اقاربہ، اپنے رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کے بارے میں وہ شفاعت کرے گا۔ تو گویا شہید کو یہ مرتبے حاصل ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے، ابن ماجہ اور مسند احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ گویا شہید کے لیے اللہ رب العالمین نے 6 ایسی فضیلتیں جمع کر دی ہیں جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہونا یہ بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے پوچھا، حدیث ہے نسائی کی حدیث اور اس کی سند صحیح ہے، کہ اللہ کے رسول مومن لوگ جو ہے اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہیں، ان کا سوال و جواب ہوتا ہے، شہید کے علاوہ آخر شہید کا سوال و جواب کیوں نہیں ہوتا، شہید فتنے میں کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا ببارقۃ السیوف علی راسہ فتنہ، تلواروں کی چمک اس کے سر کے اوپر یہ اس کی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ یعنی تلوار کے ذریعے سے وہ شہید ہوتا اللہ رب العالمین کے راہ میں، تو یہی اس کے لیے کافی ہے کہ اب قبر میں اس کا کوئی عذاب وذاب سوال و عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہو، اور وہ بخشایا۔ پانچویں چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا۔ ایک تو ایک قتل ہو گیا، دوسرے کی قتل نہیں ہوا لیکن اس کا انتقال ہو گیا معرکہ جہاد میں۔ ایک تو ایک کہ وہ شہید کر دیا گیا، دوسرے کی وہ غازی ہے، جنگ کے لیے نکلا ہے اور اس کی موت ہو جائے، جام شہادت نوش نہ کرے، تو یہ بھی اس کے لیے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعدون الشہید فیکم، تم میں شہید کون ہے، کس کو تم شہید سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل کر دیا ہے وہ شہید، ظاہری کوئی شہید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو معرکہ جہاد میں قتل کیے جائیں گے، اکثریت تو شریک بھی نہیں ہوگی، اور شریک بھی ہوئی جہاد میں تو اکثریت ان کی بچ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا پھر وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم شہید کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ ظاہر ہے کہ اصلی شہید وہی ہے، اس کے علاوہ اور جو ہے یہ ملحق بھی شہید ہیں لیکن ان کو بھی شہید کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جس کا انتقال ہوا، یعنی وہ قتل نہیں ہوا لیکن جہاد کے لیے گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ، اور جو طاعون کی بیماری میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، اس نے صبر کیا۔ اور جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، یا تو اس کو پیٹ اس کا سوج گیا ہے یا وہ استسقاء کی بیماری اس کو لگ گئی ہے، پانی پیتا جا رہا ہے، پیٹ پھولتا جا رہا ہے اور آسودگی نہیں ہو رہی، اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے بہت بڑے محدث علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ کا انتقال اسی استسقاء کی بیماری میں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ والغریق شہید، اور جو ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے۔ اگر اس میں یاد ہے کہ جان بوجھ کے اپنی جان کو اسی جگہ پر نہ ہم اس طرح سے نہ ہلاکت میں ڈالے کہ گویا اس نے خود بخود اپنے آپ کو مار لیا ہے، لیکن اگر وہ تیر رہا تھا، داخل ہوا سمندر میں، نیچا گڈھا تھا، سمجھ نہیں سکا، کسی طرح کا بھی یا مقابلہ بھی کر رہا ہے تیراکی کا، اور اس میں اگر وہ انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلا، من فصل فی سبیل اللہ فمات
پھر اس کا انتقال ہو گیا، او قتلا یا قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے، یعنی عادی موت ہوئی تب بھی شہید ہے اور قتل کیا گیا تب بھی شہید ہے، یا اسے اس کے گھوڑے نے یا اونٹ نے اس کو رونت دیا ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس سال حج ادا کیا تھا، ایک صحابی اپنے اونٹ سے گرا اور اونٹ نے ان کو رونت ڈالا، اللہ کے رسول انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انہیں غسل دے دو، لیکن ان کا چہرہ اور ان کا سر کھلا رکھو، قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو اونٹ نے یا ان کے گھوڑے نے انہیں قتل کر دیا ہو، رونت دیا ہو تو بھی شہید ہیں۔ او لدغت حامہ، یا کسی موذی جانور نے انہیں ڈنک مار دیا ہے، سانپ نے کاٹ دیا، بچھو نے ڈنک مار دیا اور انتقال ہو گیا۔ او مات علی فراشہ بأی حتف شاء اللہ، یا جو اپنے بستر کے اوپر کسی بھی بیماری میں انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہے، اور وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، اور اس کے لیے بھی جنت ہے اگر وہ مومن ہے۔ تو اصلی شہید تو وہی ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے کی راہ میں شہید ہو، قتل کر دیا جائے، لیکن یہ سب ملحق بھی شہید ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو بھی شہید کہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے اوپر دیوار گر گئی یا گاڑی چلا رہا اور اسپیڈ اس کی ٹھیک ہے جس طرح چلانا چاہیے، اور اس میں ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید، وہ حدم کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث آگے آ رہی ہے۔ تعاون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس بیماری کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون کی بیماری ایک عذاب تھی، اللہ رب العالمین جس کے اوپر چاہتا اس عذاب کو بھیجتا، فجعلہ اللہ رحمت للمومنین، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ بھی تعاون کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور شہر یا گاؤں چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا، بلکہ جس شہر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے صبر کے ساتھ، اور جانتا ہے کہ اسے بھی جو بھی تکلیف پہنچے گی وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے مطابق، مگر اس کو انتقال ہو گیا تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ اور رسول اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کسی علاقے میں بیماری پھیلی ہو تو تم وہاں مت جاؤ، لیکن اگر بیماری پھیلی ہو تم وہاں ہو تو پھر نکل کے مت بھاگو، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہو۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے تعاون کی بیماری ایک عذاب تھی پہلے لوگوں پر، اب اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے اسے رحمت بنا دیا ہے۔ جو بندہ بھی تعاون کی بیماری کا شکار ہو اور وہ صبر کرے اور یہ یقین ہو کہ جو کچھ بھی مصیبت اس کے اوپر آئے گی یا زندگی موت یا اور تکلیف یا اللہ کی طرف سے، تو اس کو شہید کے برابر اجر ملے گا۔ اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں الموت بدایہ یہ تفصیل پھر کر رہے ہیں کہ پیٹ کی بیماری میں ماتا فی بطن فہو شہید، مسلم شریف کی روایت ہے، جو پیٹ کی بیماری میں جس کا انتقال ہوا وہ بھی شہید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن یسار کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے اور سلیمان ابن سرد اور خالد ابن عرفہ یعنی یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور پیٹ کی بیماری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن یسار کہتے ہیں کہ جو دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی خواہش کی انہوں نے خواہش کی کہ ہم اس کے جنازے میں حاضر ہوں، ان یکون شہداء جنازتہ، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ من یقتلہ بطنہ فلن یعد فی قبری، کہ جیسے اس کے پیٹ کی بیماری
قتل کر دیں یعنی اس میں انتقال ہو جائے تو قبر میں اس پر عذاب نہیں ہوگا؟ تو دوسرے نے کہا بلا ہاں، ایک روایت میں کچھ ان کا صدقہ، آپ نے سچ کہا، گویا یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا کیا سنا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پیٹ کی بیماری میں جس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، اور یہ حدیث ہے سنن نسائی ترمذی کی، اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور مسند امام احمد کے اندر بھی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشہداء خمسہ، شہید 5 قسم کے ہیں، المطعون طاعون کی بیماری، والمفتون پیٹ کی بیماری والا، والغرق ڈوبنے والا، وصاحب الحدم اور وہ جس کے اوپر کوئی چیز گر جائے یا کہیں وہ گڈھے میں گر جائے اور انتقال ہو جائے، کوئی دیوار اس کے اوپر یا پہاڑ اس کے اوپر گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا وہ کہیں جا رہا ہے اور روڈ کے کنارے بہت نیچی کھائی ہے، گاڑی وہاں چلی گئی، وہاں انتقال ہو گیا تو وہ بھی صاحب الحدم ہے۔ والشہید فی سبیل اللہ، اور جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل ہو جائے اصلی شہید وہ ہے۔ تو ان حدیثوں کے ملانے سے لگتا ہے کہ شہداء کی تعداد کافی ہے، تو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو قتل ہو جائے، دوسرا جو جہاد کے لیے نکلا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، تیسرا یہ کہ طاعون کی بیماری مبتلا تھا، صبر کیا، انتقال ہو گیا، پیٹ کی بیماری تھی اس میں انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے، اور اسی طرح سے ڈوب گیا تو وہ بھی شہید ہے، اور اسی طرح سے وہ خود کہیں گر گیا یا اس کے اوپر کوئی چیز گر گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ عورت جو نفاس کی مدت میں انتقال کر جائے، بچے کی پیدائش کی وجہ سے عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کی، انصاری صحابی تھے، بعد میں غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے۔ جس بیماری میں اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے تھے اس سے وہ شفا یاب ہو گئے تھے، ورنہ پھر وہ جہاد میں غزوہ موتا میں جاتے کیسے؟ کریں فما تجوز له من عن فراشی، کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بستر سے ہٹے بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جانتے ہو، فقال یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا فما تجوز له عن فراشی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے اپنے بستر سے الگ بھی نہیں ہوئے، اللہ کے رسول بیٹھے ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا اتدری من شہداء امتی، کیا تم جانتے ہو میری امت کے شہید لوگ کون ہیں؟ پھر قالوا قتل المسلم شہادہ، مسلمان آدمی کا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا یہ شہادت ہے، یہ مفہوم عام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میری امت کے شہداء بہت تھوڑے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا مسلمان کا اللہ کی راہ میں قتل ہونا یہ شہادت ہے، طاعون کی بیماری میں مر جانا یہ بھی شہادت ہے، عورت کو اس کا بیٹا مار دے یعنی جو حالت نفاس میں مر جائے اور اس کے پیٹ کے اندر بچہ موجود ہو اور انتقال ہو جائے یہ بھی شہادہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ناف میں جو یہ کو سمجھ لیجئے کہ رسی نما یا ہاں وہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے اسے کھینچ کے اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا، تو ناف کے اندر جو بڑھا ہوا حصہ ہے تو کھینچ کے اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ وہ عورتیں جو ہے دائیاں کاٹتی ہیں نا جسے، وہی ہے سورہ کہتے ہیں، ناف کا جو بڑھا ہوا حصہ ہے وہ اسے کھینچ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں الموت بالحق،
کوئی جل گیا، جلنے سے موت ہو گئی تو بھی شہید ہے۔ کسی کے گھر میں آگ لگی، گاڑی میں آگ لگ گئی اور جل کے مر گیا تو اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔ وذات الجنب ایک بیماری ہے جو انسان کو یہاں ورم آ جاتا ہے، یا سمجھے کینسر آج کل ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی شہید ہے۔ تو گیا اس طرح کی ساری بیماریاں، حسن انتقال ہونا یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ ایک آخری کیا ہے؟ الموت بداء السل، کسی کو ٹی بی ہو اور اس ٹی بی میں اس کا انتقال ہو جائے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے، کیونکہ وہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القتل فی سبیل اللہ شہادہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل ہونا یہ شہادت کے درجے کو پہنچنا ہے۔ والنفساء شہادہ، بچے کی ولادت میں جو مر جائے یہ بھی شہادت ہے۔ والحرق شہادہ، اور جل جانا یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے۔ والغرق شہادہ، ڈوب جانا یہ بھی شہادت ہے۔ والسل شہادہ، سل یعنی ٹی بی کی بیماری میں مر جانا یہ بھی شہادہ ہے۔ والبطن شہادہ، اور پیٹ کی بیماری میں مر جانا یہ بھی شہادہ ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری بیماریوں میں مرنے والا اگر شہید کے درجے کو پہنچتا ہے تو یقیناً یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فرمایا من قتل دون مالی، ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں بھی ہے، گاڑی میں، کوئی زبردستی گاڑی چھین رہا ہے، گھر کا سامان لے جا رہا ہے اور اس نے اپنی نفس اور اپنے مال کے دفاع میں اپنی جان دے دی تو وہ بھی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قتل دون مالہ، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی اس کا مال لینا چاہتا ہے ناحق اور دفاع کرتے ہوئے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو فہو شہید، وہ شہید ہے۔ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ رأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، یہ بتائیے ایک آدمی آیا ہے جو میرا مال زبردستی چھیننا چاہتا ہے۔ قال فلا تعطه مالک، پھر تم اسے اپنا مال نہ دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ سے وہ جھگڑا کر رہا ہے تو ہم نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو اگر زبردستی مال لے جا رہا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نے مجھے قتل کر دیا، میں اپنا دفاع نہیں کر سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانت شہید، تو پھر تم تو شہید ہو۔ صحابی نے کہا کہ اگر ہم نے اسے قتل کر دیا تو ہم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، اس لیے کہ ناحق تمہارا مال وہ چھین رہا تھا، تو گویا مال چھینتے ہوئے اگر وہ قتل ہوا تو وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ہے، اور اگر انسان جس کا مال ہے وہ قتل ہو گیا تو گویا اللہ کی راہ میں وہ شہید، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ ایسے ہی نسائی اور مسند احمد کی روایت ہے، حدیث راوی مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آدمی میرے پاس آتا ہے اور زبردستی میرا مال لینا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ یاد دلاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ یا رسول اللہ اگر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا، کہا تمہارے آس پاس جو مسلمان ہوں ان سے مدد طلب کرو کہ تمہارا مال لے جانے پائے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس کوئی نہ ہو آس پاس یا کوئی مدد کے لیے تیار نہ ہو تو ہم نے فرمایا پھر جو بادشاہ ہے، سلطان ہے، امیر ہے، اس سے مدد طلب کرو۔ لیکن اگر کہا کہ اللہ کے رسول اگر سلطان بھی، امیر بھی ہم سے دور رہے، وزیر اعظم بھی ہم سے دور رہیں کہ ہم اس بارے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کے بچانے کے لیے اس سے تم جنگ کرو۔
تاکہ قیامت کے دن جو آخرت کے دن جو شہداء ہوں گے ان شہداء میں تمہارا نام لکھ لیا جائے۔ آپ نے فرمایا قاتل دون مالک، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اسے لڑائی کرو، ایک بات میں او تمنع مالک، یا اپنا مال روک لو، اسے مت دو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی جہاد کرنے گیا ہے اور حدود کی حفاظت کے لیے اسلامی سرحد پر وہ کھڑا ہے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہے اور قیامت کے دن وہ شہید بنا کے اٹھایا جائے گا۔ بہرحال یہ ساری علامتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آخری علامت یہ ہے انسان کا انتقال اگر عمل صالح پر ہو، کلمہ شہادت کی گواہی دینے والا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہوگا اور اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ چند علامتیں اس نے خاتمہ کی، اور سب سے پہلی علامت زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ادا کرنا، اور جو آدمی اس آدمی کے قریب ہو جس کا گویا آخری وقت ہے اسے کلمہ کی شہادت کی تلقین کرے، ایک بار کہہ لے تو چپ رہے، یا اگر اس کو زبان سے کہنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے پاس بیٹھ کے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد محمد رسول اللہ اس کلمہ کی تکرار کرے تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے، مگر اتنا زیادہ نہ کرے کہ پھر وہ پریشان ہو جائے، ایک بار سن تو لیا کیا بار بار سنا رہے ہو۔ تو اگر اسے بولنے کی طاقت ہے تو اسے کلمہ شہادت کی تلقین کریں، اسے کلمہ شہادت ادا کرائیں، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کے پاس کلمہ شہادت خود پڑھیں تاکہ وہ بھی اندر ہی اندر کلمہ شہادت کی تصدیق کرے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہم شہداء کے درجے کو پائیں۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ کوئی سوال کسی کے پاس ہو تو کر سکتا ہے۔ شہید کے اوپر قرض ہو تو بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس حال میں کہ تم پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو بلکہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تم شہید ہو جاؤ۔ پھر دوبارہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اپنا سوال دہراؤ تو کہا یہ بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام بتائیے اگر میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جاؤں کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہم نے فرمایا الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے بھی بتایا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، غیب جانتے ہوتے تو پہلی بار کہہ دیتے قرض معاف نہیں ہوگا، اور جب آپ نے کہہ دیا ہاں، دوبارہ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے آپ کو اس طرح یاد کرایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ مگر قرض، شہید کا قرض معاف نہیں ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں قرض دار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے جو قرض دار ہے وہ اس کے پاس مال بھی ہے، ادا کرنے کی طاقت ہے، مگر اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے خطرہ ہے۔ اور اگر انسان قرض کی ادائیگی کا خواہاں تھا، اس کے لیے کوشش بھی کر رہا تھا
عزم مصمم تھا کہ جتنا بھی قرضہ میرے ذمہ میں ادا کر کے مروں گا، یا اولاد کو وصیت کر دے اس نے اتنا مال چھوڑا ہو کہ قرض ادا ہو جائے، تو پھر اس حالت میں اگر وہ مر گیا اللہ رب العالمین کے اس کا معاوضہ نہیں۔ اہم یہ ہے کہ جس حال میں مرا اس کی کیفیت کیا تھی۔ اس کے پاس مال تھا، ادا کرنے کی طاقت تھی، مگر اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا تھا کہ ہمارے جو جمع کرتے رکھے اس میں سے نکلنے نہ پائے، تو وہ خطرے میں ہے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں شہید کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن اگر اسے ادا کرنے کی خواہش بھی تھی، اس کے لیے کوشش بھی کر رہا تھا، اور امید تھی کہ مال آ جائے گا اور ہم قرضداروں کو ان کا قرضہ دے دیں گے، تو پھر اگر اس کا اسی حال میں انتقال ہو گیا، مال بھی نہیں چھوڑا کہ قرضے کی ادائیگی ہو سکے، نہ ورثہ میں کوئی یا غیر ورثہ میں کوئی دوسرا بھی اس کا قرض ادا کر دے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان ساری چیزوں کا عمل دار و مدار کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ تو شہید بھی ہو اگر اس کے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت تھی اور جان بوجھ کا ادا نہیں کیا، تو پھر وہ قرض کے بدلے میں پکڑا جائے گا۔ لیکن بہرحال ایک دن اللہ رب العالمین تو اسے جنت میں داخل کرے گا ہی۔ لیکن اگر وہ اس کی نیت تھی قرض کے ادا کرنے کی، کوشش بھی کرتا رہا اور نہیں ادا کر سکا، تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا مواخذہ نہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ